بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور ناظرین آپ کو پروگرام سیدھی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سفارتی سطح پہ پوری دنیا سے انگیج کر رہا ہے اور ظاہر ہے یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں جو مئی کے اندر بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بھارت کو جارحیت کی اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے، گلوبل امیج ہے، وہ بہتر ہوا، دفاعی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی۔ لہٰذا ظاہر ہے حکومت پہ اب یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان دفاعی کامیابیوں کو، سفارتی کامیابیوں کو معاشی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اب یہ ٹھانی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے ہیں اور سعودی عرب میں جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہے اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایک مضبوط تعلقات ہیں، بہترین تعلقات ہیں، اس کی ایک ظاہر ہے تاریخی حقیقت ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ہر مشکل میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پھر حالیہ دنوں میں ہی پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تو ایک نئی قوت کے ساتھ اور ایک نئی طاقت کے ساتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ ابھرے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر یہ جو تعلقات ہیں اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی بازگشت جو ہے محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے معاشی طور پہ بہتری کے لیے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ انگیج کر رہا ہے کہ جو چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، ان سے نمٹا جائے، اور کسی طریقے سے جو عوام کی توقعات ہیں حکومت سے ان پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ایک معاشی استحکام کی کوششوں کی بات ہے۔ جو سیاسی استحکام ہے اس حوالے سے بھی اندرونی سطح پہ ملک میں کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کا ظاہر ہے اپنا ایک کردار ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، تو ہم ہر کچھ عرصے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت کی تو کارکردگی میں یا اس کے کردار میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور عوامی توقعات پر پورا اترنا چاہیے، لیکن جو اپوزیشن ہے کیا وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اختتام ہفتہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب جن جرگوں کا اعلان کیا تھا، امن جرگوں کا اعلان کیا تھا، انہوں نے ضلع خیبر کا دورہ کیا، وہاں پہ جرگہ کیا، لیکن وہ جو امن جرگہ تھا وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ریاست کو، مرکز کو، وفاق کو ہی للکار رہے ہیں۔ جو زبان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اداروں کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے استعمال کی اور پھر ایک بار پھر وفاق کو للکارا، یہ اس عہدے کے شایان نشان ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جنید اکبر، انہوں نے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک بار پھر نکلیں گے، اور پھر وفاق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو گویا کیا ایک بار پھر تحریک انصاف وفاق پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکی ہے اور تیاری کر رہی ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمارے بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور افغانستان سے مستقل دراندازی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب صوبائی حکومت کی توجہ امن و امان پہ ہونی چاہیے تھی، گورننس پہ ہونی چاہیے تھی، کیا ان کی توجہ ان تمام معاملات پر ہے یا نہیں؟ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہے، تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ یعنی حکومتی جماعت کے ساتھ بھی انگیج کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کے جو فارورڈ گروپ کے جو ارکان تھے، ان کے ساتھ دیگر جو ارکان تھے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، اور پیپلز پارٹی کوشش کر رہی کہ ایک ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حماد حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما انجم عقیل خان، انجم عقیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انجم عقیل صاحب آپ فرمائیے گا، ظاہر وزیر اعظم تو دورے پہ ہیں سعودی عرب کے، لیکن ملک کے اندر جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے تھے اختتام ہفتہ جو میں نے عرض کیا، ایک بار پھر تحریک انصاف کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے، پوری پارٹی کی طرف سے، کہ وفاق پر چڑھائی کا دوبارہ
پلان بنایا جا رہا ہے اور تیاری کی جا رہی ہے؟ ہاں جی وکیل صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، ہم آپ کو دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. یہی سوال لے کے میں جاؤں گا. بیرسٹر عامر صاحب، آپ فرمائیے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو ایک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، یعنی اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کی بہت کم سیٹس کے ساتھ بھی آپ نے اپوزیشن کی، بڑی مضبوط اپوزیشن کی بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے، اور ساتھ میں ظاہر ہے کبھی حکومت میں ہوں گے، کبھی اپوزیشن میں ہوں گے. یہی جمہوری نظام کا ایک حسن ہے. جی بہت شکریہ. بالکل جی، جمہوری نظام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد عوام کسی کو حکومت کا حق دیتے ہیں، اور جسے حکومت کا حق نہیں ملتا وہ اپوزیشن کرتا ہے. لیکن اس کے لیے اپوزیشن یا حکومت جو بھی ہو، وہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے اور اس کا کوئی سیاسی نظریہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ جو جماعت بنائی گئی جسے کہ تحریک انصاف کہتے ہیں، اور جس طرح اسے حکومت میں لایا گیا، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. اب ان لوگوں نے کیونکہ سیاسی پروسیس کے تحت آئے نہیں ہیں، اور یہ بات ان کے چیئرمین بھی کہتے رہے ہیں کہ مجھے کس طرح میں آیا حکومت میں، وہ خود بتاتے تھے، اور کس طرح انہوں نے حکومت کی یہ بھی وہ بتاتے تھے. اور اپوزیشن بھی انہوں نے کس کے اشارے پہ کی وہ آپ کو یاد ہوگا، کہا کرتے تھے امپائر کی انگلی کے کھڑے ہونے کا انہیں انتظار رہتا تھا. تو جب سیاست کسی سیاسی نظریے کے تحت نہیں ہو اور سیاسی جماعت کی آرگنائزیشن اور اس کی طاقت کے اوپر نہ ہو، اپنے نظریے کی بنیاد پہ نہ ہو، تو پھر آپ جن قوتوں کے ساتھ آتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بدقسمتی رہی ہے کہ سیاست کو پنپنے نہیں دیا گیا دہائیوں تک. لیکن جب بھی ایک موقع ملا اور چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان سائن ہوا، اس کے بعد سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس چیز کو اس کا اعادہ کیا کہ سیاسی طور پہ آگے معاملات کو بڑھایا جائے گا. اور اسی میں ہم بڑے ہوئے ہیں آج تک بھی. جب ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ تو حکومت میں ہیں نہیں، وزارتیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ہم اس ایگریمنٹ میں، اس اعادے میں جو ہم نے دہائیوں کی جدوجہد میں دیا کہ سیاسی نظام کو بہرحال مضبوط کرنا ہے، آپ حکومت میں ہوں پھر بھی، آپ حکومت میں نہ ہوں پھر بھی. تو یہ اپوزیشن کا کردار وہی ادا کرتا ہے جو سیاسی جماعت اس چیز پہ یقین رکھتی ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور پھر وہ جانتی ہو کہ اگر یہ حکومت ہے اور یہ آ گئی ہے تو اسے موقع دینا چاہیے. جیسے آپ نے ذکر کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی لیڈر آف دا اپوزیشن بنی، اور ایک بہترین اپوزیشن کی محترمہ بے نظیر بھٹو نے. تو اگر تو آپ نے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، فورن افیئرز، عوام کے داخلی امور، عوام کے صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی بات ہوگی تو کریں گے. ادروائز اگر آپ نے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، ملک کے اندر سیاست کا خاتمہ کرنا ہے، جو کہ وہ چاہتے تھے، جو کہ وہ کر رہے تھے اور وہ آج بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کی سیاست ہوتی ہے. پھر یہی ہے کہ ایسے ہی لوگ حکومت میں ہوں گے، ایسے ہی ان کے اپوزیشن میں ہوں گے. کوشش یہ ہوگی کہ کون انتشار پھیلا سکتا ہے، کوشش یہ ہوگی لانے کی کہ کون ہے جو گالی بک سکتا ہے، کوشش یہ ہوگی کہ کون بد تہذیبی کر سکتا ہے. تو اب یہ سیاست کا فیکٹر ہے پی ٹی آئی کی صورت میں برداشت کیا جا رہا ہے. کب تک کیا جائے گا یہ بھی دیکھنا ہے، اور عوام کو بھی سوچنا ہے کہ سیاست دانوں کو سیاست ہی کرنی چاہیے. ہمیں پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ کسی کی بھی گالی کا، آج ہم صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہے، جو بھی ہمارے مخالف رہے انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اچھی زبان استعمال نہیں کی، لیکن ہم نے کبھی بھی انہیں جواب نہیں دیا. پھر مکافاتی عمل ہوتا ہے، قدرت فیصلے کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سمجھنا چاہیے ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ادارے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے، ان کی بھی کے پی کے اندر حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے،
اور سینٹ میں اچھی پوزیشن ہے، ہر جگہ بیٹھے ہیں، تو اپنا کردار ادا کرے، حکومتی بھی اور اپوزیشن بھی۔ ٹھیک ہے انجم عقیل صاحب، جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ وہی ہے کہ تحریک انصاف نے یہ جو امن جرگہ کیا ہے خیبر میں، انہوں نے ایک بار پھر اداروں کے حوالے سے اور وفاق کو بھی للکارا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر تیاری ہو رہی ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی، آپ کی حکومتی جماعت کی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا شروع سے پہلے دن سے جو رجحان ہے وہ جمہوری ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے تو گالی سے شروع کی ہے۔ انہوں نے جو ہم تو کہتے ہیں پولیٹیکل جو ایجیٹیشن ہے وہ سیاسی مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، طاقت کا ساری جمہوری پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن یہ جب بھی باہر نکلے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جب ایک تاریخ پہ آتے ہیں تو درختوں پر بم پھینکتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے ہے کہ اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جی آئی کیو پہ کیا کیا، اور پھر انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ان کا جمہوری کلچر ہے ہی نہیں ہے۔ اب علی بن گنڈاپور سے تو وہ کسی حد تک تجربہ کار بھی تھے، اور وہ دونوں طرف لیول کر کے چل رہے تھے تاکہ عمران خان صاحب کو بھی اپوزیشن نظر آئے اور کے پی کے کو بھی کسی حد تک ہم چلائیں، اور ساتھ ساتھ وقاف کے ساتھ بھی اگر رابطہ رکھیں۔ اب ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ ان کے معیار میں پورا نہیں اترے، اور اب یہ سہیل افریدی صاحب سے لائیں گے، ہم جو نہ تجربہ کار آدمی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ عمران صاحب کو کی خواہش کے مطابق ایجوکیشن کریں گے، اور جس طرح پہلے خون خرابہ ہوا ہے اس طرح خون خرابہ کروائیں۔ سندر ایجنڈا یہ ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں چیف منسٹر بن گیا ہوں، مجھے اپنے عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، اور اپنے علاقے کے جو حالات ہیں بالخصوص دہشت گردی اس کے مطلب سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امن جرگہ کریں، اس جرگے میں کیا کیا محسوس ہوتی ہے یہ بتائیں۔ کیا دہشت گردی کم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ افغانستان سے انویڈر یہاں پہ آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا جرگے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی چیف منسٹر بننا ہے تو وفاق کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حماد صاحب آپ کا کیا امپریشن بنتا ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور موجودہ سہیل افریدی صاحب، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک مسلسل ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کیے ہیں، کیا یہ صوبے کے مفاد میں بھی ہے؟ یہ کیسے صوبے کے مفاد میں ہو سکتا ہے اگر یہ ٹکراؤ کی مسلسل پالیسی اختیار کرتے ہیں؟ جاوید، ہمارا تعلق اس طبقے سے ہے جو جمہوریت کے لیے ہمیشہ صحافتی میدان میں لڑتے رہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ چلو، یہ ان کا حق ہے کہ یہ احتجاج کرے، یہ ان کا حق ہے کہ اپنے مطالبات پیش کرے، یہ ان کا حق ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو مینڈیٹ بھی ملا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے گزشتہ 12 سال میں ہمیں کیا دیا، سوائے دہشت گردی کے، بدامنی کے، کرپشن کے، بیڈ گورننس کے، تباہی اور بربادی کے؟ آپ نے ہمیں یہ دیا کہ ہماری نوجوان نسل کو گالم گلوچ پر لگایا، آپ نے ہمیں یہ دیا کہ روز روز ان سے کہیں کہ نکلے اور وہ کچھ کرے جو خان صاحب چاہتے ہیں، خواہ وہ ریاست کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، وہ پاکستان کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، وہ صوبے کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اس وقت جو ڈائنمکس ہے، جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، یہ بدقسمت صوبہ افغان بارڈر پر ہے۔ افغان بارڈر پر جو چپکلش رہی، جو دونوں ملکوں کے درمیان جو کچھ ہوا گزشتہ 15-20 دن پہلے، وہ بھی ہمارے سامنے۔ اس وقت استنبول میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی ایک نازک موڑ پر ہیں۔ خدا نخواستہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف نہ جائیں تو جو صورتحال ہے، یعنی وہ صورتحال مزید بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کیا لائحہ عمل طے کیا؟ آپ نے کون سے اقدامات اٹھائے؟ آپ نے گورننس کی بہتری کے لیے کیا کیا گزشتہ 10-12 دنوں میں؟ آپ نے کابینہ کیوں نہیں بنائی؟ کیوں آپ عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو چیف منسٹر نہیں ہے، چیف منسٹر آپ ہیں، آپ کو اسمبلی نے ووٹ کیا، اعتماد کا ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کیوں ابھی تک کابینہ؟ یعنی اگر آپ کابینہ بنانے کی صلاحیت اور اختیار نہیں رکھتے تو پھر اس نازک صوبے کو آپ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، ہم ان کا جمہوری حق تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو جو مطالبات ہیں وہ یہ لے کر عوام کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن کیا عوام کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ یہ جائز ناجائز مطالبات لے کر آئے؟ یہی پی ٹی آئی تھی
جو آج جن اداروں پہ تنقید کر رہی ہے، یہ پی ٹی آئی اس وقت کہاں تھی جب 34 ممبران 65 ممبران کو شکست دے رہے تھے؟ یہ پی ٹی آئی اس وقت کہاں تھی جب 2018 کا آر ٹی ایس الیکشن ہو رہا تھا؟ یہ پی ٹی آئی اس وقت کہاں تھی جب جمہوری قوتوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا؟ یہ پی ٹی آئی اس وقت نہیں تھی۔ یہ پی ٹی آئی ثاقب نثار جیسے آدمی کے ساتھ کھڑی رہی، مظاہر نقوی کے ساتھ کھڑی رہی، اعجاز الحسن کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن یہ پی ٹی آئی آج کھڑی نہیں ہے کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق، ان کی مخالفت میں نہیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کو فیلڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے انکار کیا اداروں نے، اس سے مقتدر قوتوں نے یا ذمہ دار اداروں نے اس کردار کو ادا کرنے سے انکار کیا جو گزشتہ عشرے میں ان کو فراہم کیا گیا تھا، وہ جس طرح کا فیلڈ ان کو فراہم کیا گیا تھا۔ اب ان کے مخالف ہیں، وہ تو مخالف ہوتے ہیں، وہ تو اس نواز شریف پر الزام لگائیں گے جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ ڈیلیور کیا، جو سیاسی لاٹ میں سب سے شریف اور کمگو آدمی ہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ علی امین گنڈاپور کو ہیرو بنائیں گے، جو ریاست کو بھی گالیاں دیتا رہا، جو اپنے ہر مخالف کو گالیاں دیتا رہا۔ یہ عثمان بزدار کو پنجاب جیسے اہم صوبے پر بٹھائیں گے اور اس کے قصیدے پڑھیں گے۔ تو کب تک یہ لوگ اس طرح برداشت کریں گے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا حق ہے کہ یہ اس ملک میں سیاست کرے، لیکن اس سیاست سے ڈیلیوری، اس سیاست سے وفاداری، اس سیاست سے ریاست کی بہتری کے لیے کردار، حلف کی پابندی، یہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور اس کے مخالف سمت میں جائیں تو پھر ہم اس کو سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے، پھر ایک فاشسٹ گروہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں جب پہلی حکومت آئی تو اس وقت میں بھی میاں نواز شریف صاحب جب مرکز میں تھے تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی ہم ان کی حکومت نہیں آنے دیں گے۔ مولانا صاحب نے ملاقات کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل درست ہے حماد صاحب کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ حق حاصل ہے ہر سیاسی جماعت کو اپنی سیاست کرنے کا، اور لیکن یہ سب کچھ بیرسٹر عامر صاحب آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اگر آپ اس آئین اور اس قانون کی تعریف بدل دیں اور آپ یہ کہیں کہ آئین اور قانون وہ ہے جو ہمارے ساتھ، جو ہماری مرضی کے مطابق چلے گا، ہماری حکومت ہوگی، ریاست ہر صورت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، بھلے ہم اپوزیشن میں ہوں اور کچھ بھی ہو، یعنی آپ نے آئین کی بھی تعریف بدل دی، قانون کی بھی تعریف بدل دی، اداروں کی بھی تعریف بدل دی۔ دیکھیے یہی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی میں اور ایک فیشسٹ جو گروہ ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اور پالیٹکس کے نام کے اوپر بھی ایسے نظریات مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو وہی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر ایک یہ ویو ہے یا پاپولرزم کا شور ہے، اور اس کے اندر شاید چیلنج کیا ہو رہا ہے؟ ریاست کے ادارے، ریاست کا آئین۔ اچھا، آئین مجھے تب اچھا لگتا ہے جب میرے حق میں بات کرے، اور آئین مجھے اچھا نہیں لگتا جب کہ مجھے جسٹیفائی نہ کرے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا شخص یا ایسا گروہ حکومت میں یا پاکستان کی ریاست کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اور پھر یہ ریاستیں یہی کام کرتی ہیں کہ جو آپ کے اداروں کے خلاف ہو، آئین کے خلاف ہو، یہ سب کچھ تحریر ہے آئین کے اندر۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، پہلے تو ہمیں اس کی تشخیص بھی کرنی ہے کہ یہ نظام لانے والے جو لوگ تھے اور جو یہ نظام لے کے آئے اور جو کلپریٹس تھے، اس میں سے ایک کو جس نے اس نظام کو بڑھوتی دینے کی کوشش کی، اس کو قانون کے شکنجے میں انہی کے ادارے نے رکھا بھی ہوا، تو اب اس کا بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہی اس نظام کا لوگوں تک وہ ساری باتیں پہنچے جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، جو اس نظام کو خراب کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت جو ان کا رویہ ہے اسے تبدیل ہوتے ہوتے وہ تبدیل ہوگا، اس کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے۔ اب اسی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اس وقت کوشش میں ہیں ملک کے اندر آئین کی بالادستی، جمہوریت، جمہوری اداروں کا وقار، اور پاکستان کے لیے سیاست ایک آلودہ شے نہ ہو، یا
فیشسٹ نظریات کے مسلط کرنے کے لیے سیاست کو استعمال نہ کیا جائے. تو اس کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اور مضبوط کیا جائے. ہمیں تمام اداروں کو مل کے ایک ہمہ جہت پالیسی لے کے آنی پڑے گی اور عوام تک پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پہنچنا پڑے گا. اس جو انتشار کے جو لوگ ہیں انہیں ان تک جانا پڑے گا. دیکھیے نا ریاست کہاں کہاں لڑ رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کو اس طرح کے انتہا پسندوں سے مقابلہ ہے. میدان کے اندر کچھ مذہبی انتہا پسند بنائے گئے اور چھوڑے گئے, آپ کو ان کا مقابلہ ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ریاست کے لیے خطرہ ہے. اور اب اگلی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ اب جو دہشت گرد ہیں ان کی سپورٹ کی جائے. یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ جو جرگے کے نام کے اوپر جو باتیں کی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ریاست کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے یہ سازشیں آ رہی ہیں؟ کیا ابھی دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے اس بارڈر کے اوپر اور ان حالات کے اندر اس قسم کی گفتگو کرنا اس فوج کے لیے, اس ادارے کے لیے, ان جوانوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کب سے ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, مارکہ حق ہو, کون سا ایسا موقع نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہمارے ہزاروں فوجی جوانوں نے, پولیس والوں نے, پیراملٹری فورسز نے, دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور پھر عوام نے, نہتے عوام نے مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, اسکولوں میں, چوراہوں میں جانے دی ہیں. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پھر اسے بڑھوتی دینا. ایک شخص پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے 35,000 فائٹر میں واپس لے کے آیا. یہی وہ شخص جس نے مسلم خان کی پھانسی معاف کی, یہ وہی شخص ہے نا جو طالبان خان کہلاتا تھا. یہ وہی شخص ہے نا جسے طالبان اپنا نمائندہ بناتے تھے. یہ وہی شخص ہے نا جو جب بھی دہشت گردوں کی ناطقہ بند کیا جاتا تھا تو یہ ان کا ساتھ دیتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خطرہ ٹی ٹی پی سے صرف نہیں ہے, ٹی ٹی پی ٹی آئی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مہلک بیماری ثابت ہو رہی ہے ریاست کے لیے. اور اس پہ اب ہمیں کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو سیاست کرنا چاہے اس کے ساتھ سیاست کی جائے, لیکن جو ریاست کو چیلنج کرے. میں آج تک کہتا ہوں 9 مئی کے فیصلے اور بہت سے فیصلے جلد از جلد آنے چاہیے اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. بالکل, کچھ تھوڑا سا ریاست نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حماد حسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو رویہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا یا پھر وزیر اعلیٰ کا, جس پہ ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے آپ سیاسی ورکر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, لیکن جب آپ کے پاس آئینی عہدہ آتا ہے تو پھر آپ کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے. آپ نظام کا حصہ ہیں, آپ نظام سے مختلف نہیں ہیں. یہ جو آ رہا ہے رویہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. انجم عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم عقیل صاحب, آپ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس قدر شدید جو ہے وہ ایک بیہیویئر سامنے آ رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے؟ ملاقات تو ہو ہی جانی ہے. ہو جانی ہے جی. انجم عقیل صاحب کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. ہم دوبارہ کوشش کریں. جی 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 فرمائیے. جی حماد حسن صاحب, وہی سوال آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس اکثر اندر کی خبر بھی ہوتی ہے, خبر رکھتے ہیں آپ. یہ جو غصہ ہے, یہ جو للکار ہے, اس کی وجہ محض یہ بانی کے ساتھ ملاقات نہ ہونا ہے یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ بانی کے ساتھ ملاقات جاوید کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کابینہ پر مشاورت کرنی ہے
ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پورے صوبے کو جام کر دیں، روک لیں سب کچھ. بھائی کابینہ بنائیں، آگے بڑھیں، ڈیلیور کریں، اور کابینہ یوں بنائے کہ اگر ان سے مشاورت ضروری بھی ہے تو روز روز علیمہ خان ملتی ہے، نورین نیازی ملتی ہے، بیرسٹر گور ملتے ہیں، مشال یوسفزئی ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں، سلمان اکرم راجہ ان کے وکلاء ملتے ہیں. ان کو لسٹ دے دے کہ خان صاحب سے کہیں کہ ٹک کر لے کس کس کو وزیر بنا لے. لیکن مسئلہ یہ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے، اگر میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 4-5 دن پہلے ادھر پختونخوا ہاؤس میں ایک کمرے میں اجلاس ہوا، اس میں سہیل افریدی بھی تھے جس دن وہ اڈیالہ آئے تھے، اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت تھی. ایک کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو فلاں وزارت دینی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرے بھائی کو فلاں وزارت دینی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بھائی پہلے بھی وزارتوں پہ رہے اور پہلے بھی ان پہ الزامات لگے. دوسری طرف آئی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری حکومت ہے، اور کوارٹ سے فلانا بنے گا، پشاور سے فلانا بنے گا، ہزارہ سے فلانا بنے گا، یہ تو ہم لیں گے یہ وزارتیں. اب سہیل افریدی بیچ میں پھنسا ہوا ہے. وہ ان کی طرف آئے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی طرف جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں. وہ اس کو ہینگ کر رہا ہے کہ کسی طرح معاملہ لٹکا رہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے ملنا ہے، اس لیے ملنا ہے کہ احتجاج کرنا ہے، احتجاج بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ سیاسی احتجاج ہماری تاریخ کا حصہ ہے. مارشل لاؤں سے، امریتوں سے لوگ لڑتے رہے، یعنی نواز شریف مشکل وقت کاٹتا رہا، ان کے کارکن میدان میں کھڑے رہے، پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب پھانسی گھاٹ میں تھے، جیالوں نے خودسوزیاں تک کر لی تھی، تاریخ کے خوفناک مارشل اللہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، فاطمہ جناح ڈٹ گئی تھی، ولی خان کی اپنی ایک تاریخ ہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن چونکہ احتجاج تو کر نہیں رہے ہیں، یہ تو سیاسی احتجاج مقصد ہی نہیں ہے. ہلڑ بازی کرنی ہے، دنگا فساد کرنا ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے، اور اس کے آڑ میں سے وہ نکالنا ہے جو 2018 میں وہ نکال چکے تھے. اب وہ موقع ان کو دیا نہیں جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم کابینہ نہیں بنائیں گے، ہم مشاورت کریں گے، کہتے ہیں نہ بنائیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت ناکام ہوگی، کسی اور کو کیا ہے. بھائی آپ وزیر اعلیٰ، آپ کابینہ بنائیں، آگے بڑھے، معاملات کو آگے بڑھائے. صوبے کو آپ نے جام کر دیا ہے. آپ نے کس ہسپتال کا افتتاح کیا، آپ نے کس سکول کا افتتاح کیا، آپ نے کس، جو آپ کے 3 وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں، پرویز خٹک، محمود خان اور گنڈاپور، انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیا. آپ نے کس انکوائری کا حکم دیا؟ آپ نے کچھ نہیں. آپ صرف چارسدہ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اکٹھے ہو جائیں، ہم نے ہلڑ بازی کرنی ہے. آپ خیبر جا کر یہی کرتے ہیں، ورنہ ان جرگوں کی بڑی ڈیگنیفائیڈ، بڑی باوقار تاریخ ہے. فاٹا کے جرگوں کے، جاوید آپ جانتے ہیں، وہاں سے تعلق ہے وہ صوبے سے، کہ اس کی بڑی باوقار تاریخ ہے. وہ اس کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا تھا، اپنی ایک ہسٹری ہے. لیکن وہاں پہ کہتے ہیں ہاں ہلڑ بازی کے لیے تیار ہو جائیں، پھر کرک جاتے ہیں. اس کرک میں نوکریوں پر کتنے پیسے لیے گئے تھے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ کیا آپ نے اس کی انکوائری کا حکم دیا؟ نہیں دیا. ہلڑ بازی کے لیے ہم نے جھمگٹا اکٹھا کر. اور ویژن وہ تھا جو پہلے کے وزرائے اعلیٰ تھے، یا ویژن یہ ہے؟ یعنی یہ سوال یہاں پر یہ مجھے تو اس سے بھی بدتر دکھائی دے رہا ہے. مجھے تو اس سے، چلے پرویز خٹک ٹھیک ہے، بی آر ٹی، مالم جبہ، سونامی بلین ٹری، لیکن کم از کم ایک سیاسی میدان میں رہے تھے تو کم از کم گفتگو کا فن آتا تھا، دوسروں کے ساتھ مکالمے کا ہنر بھی آتا تھا. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کرپشن. محمود خان تھے تو کم از کم گالم گلوچ تو نہیں کرتے تھے. یہاں تو یعنی پہلے پرویز خٹک آیا وہ قدر بے، پھر اس کے بعد محمود خان، اس سے ذرا زیادہ، پھر اس سے گنڈاپور کے دور میں جو کچھ ہوا، اور اب جو ہونے جا رہا ہے. تو مجھے تو ڈر ہے، ہم تو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جو حالات کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو چلتا دکھائی نہیں دے رہا. ہماری تو توقع یہ تھی کہ کوئی پلان بناتے، کوئی پلان ہمارے سامنے رکھتے، گورننس کیسے کرنی ہے. پلان بناتے ہیں لیکن ہلڑ بازی کے لیے پلان بنا رہے ہیں. ابھی تک تو یہ سب کچھ سامنے آیا ہے، ابھی تک تو صوبے کے حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا. یہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، ایک تو قانونی معاملات، جو بانی کا ان کے معاملہ ہے وہ قانونی معاملہ ہے، اس کو مستقل انہوں نے پولیٹیسائز رکھا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ بڑے تگڑے وکیل ان کی جماعت میں شامل ہو گئے. بجائے اس کے کہ وہ ان کیسز کو میرٹ کی بنیاد پہ عدالتوں میں لڑتے، انہوں نے اس معاملے کو مستقل پولیٹیسائز کیا، اور اس کی وجہ سے اور پھر اس کی آڑ لے کے
پھر وفاق کے خلاف کھڑے ہونا، مرکزی حکومت کے خلاف کھڑے ہونا، اور پھر ہر کچھ عرصے بعد حملہ آور ہو جانا کہ ہم نے بانی کو رہا کرنا ہے؟ دیکھیے وہ بانی بھی جب وزیر اعظم تھا تو بہت سی سیاسی قیادتیں جو تھیں وہ جیل کے اندر تھیں، اور اس وقت زبان کیا ہوتی تھی کہ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ان سے فریج واپس لے لوں گا، ٹی وی واپس لوں گا، اس لیول کے اوپر جو کہ پرائم منسٹر کا لیول نہیں ہوتا۔ عدالتیں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ تو کیسز کسی نے نہیں بھگتے۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالتیں ہوتی ہیں، عدالتی نظام ہے، اسی سے آپ کو سرخروئی ملتی ہے، اور ہمیں ملی تاریخ کے اندر۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری آج پریزیڈنٹ آف پاکستان 14 سال قید و بند میں رہے، عدالتوں سے ہی ریلیف ملا، اور عدالتوں سے ریلیف لے کے آج سیاسی طور پہ ایک پوزیشن کے اوپر موجود ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں سمجھ آئیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں جن کی سیاسی ٹریننگ ہوئی ہو یا کوئی سیاسی جماعت جس کا کوئی سیاسی نظریہ ہو، وہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تحریک انتشار ایک گروہ ہے، اسے ایک کلٹ بنا دیا گیا۔ ابھی حماد صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے بالکل بجا کہہ رہے تھے، لیکن دیکھیے نا، پرویز خٹک شروع میں انہوں نے سیاسی جماعتیں توڑی، اور سب سے جماعتیں کیا توڑی، اصل میں ریاست کے اس ادارے نے پیپلز پارٹی کو توڑا۔ پیپلز پارٹی نے بہت سے پولیٹیکل ورکرز پیدا کیے، اچھا وہ ایم این اے وزیر وہ سارے انہوں نے لیے، ہر صوبے کے اندر ہماری پارٹی کو توڑا گیا، بالخصوص پنجاب اور کے پی کے اندر۔ اچھا وہ لوگ بہرحال وہ سیاسی تھے، انہیں چلایا تھوڑی دیر، پھر وہ اپنی ایک بریڈ لے آیا ہے، بد تہذیب، بدتمیز، جس کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے۔ اب یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا ہے، کیا وہ کسی سیاسی ہے؟ اس نے جو پہلی سپیچ کی ہے، کیا کسی سیاسی ورکر کی یہ سپیچ ہوتی ہے؟ بھلے وہ جونیئر ہو، مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ 36 سال یا 40 سال کا بنے، اچھی بات ہے، لیکن وہ پولیٹیکل ورکر تو اس کی کوئی پولیٹیکل جدوجہد تو، لیکن اگر اسے انتشار کے لیے جو پہلے گنڈا پور کو رکھا گیا تھا کہ انتشار پہ لاؤ، وہاں سے ساری وسائل خیبر پختونخوا کے اکٹھے کرو اور لشکر کشی کرو آ کے وفاق کے اوپر، انہوں نے کی بھی، آئے بھی، کیا حال ہوا؟ لاشیں چاہتے تھے بہت سی، وہ ملی نہیں، یہ چاہتے تھے کہ ریاست کو، اور آج بھی یہ یہی چاہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بنیادی بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرز کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، یہ میں نے پہلے کہا ٹی ٹی پی ٹی آئی کا الحاق ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کیا پولیٹیکل ونگ ہے یا ٹی ٹی پی ان کا؟ اچھا حماد صاحب، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت استنبول کے اندر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور وہاں پہ افغان طالبان رجیم کی جو ان کا وفد ہے اس کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ پاکستان نے ثبوت رکھے ہیں، وہ انکار کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، پاکستان نے ان کے سامنے ثبوت رکھے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کارڈ بنا کر دیے، وہ لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے نازک وقت میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو صوبائی حکومت تھی اس کو اس پہ گہری نظر رکھنی چاہیے تھی تاکہ وفاق کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے وہ ایک لائحہ عمل دے سکے گورننس کے حوالے سے، اور خاص کر سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ فرنٹ لائن پہ ہماری پولیس ہے، خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی فورسز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، لیویز ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ایک جان بوجھ کر ایک خلا پیدا کرنے کے لیے ایک تبدیلی کی گئی؟ سوال کا کانٹیکس یہی ہے کہ آیا یہ تبدیلی کو بہتری کے لیے کی گئی تھی یا ایک خلا پیدا کرنے کے لیے کی گئی؟ دیکھیں جاوید، میں استنبول مذاکرات میں جو طالبان کا جو سختگیر رویہ ہے، حالانکہ پاکستان نے ود ایویڈنسز تمام دستاویزی ثبوت رکھے، یعنی تمام ایویڈنسز، تمام ثبوت موجود ہیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کے فلاں فلاں جگہ پر آپ کے ٹیررسٹ کیمپ ہیں، اور وہ بڑے دہشت گرد تو چھوڑے، جو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں، جو میرے انفارمیشن ہے وہ ذیلی تنظیمیں ہیں، اس سے متعلق جتنے دہشت گرد ہیں ان کی لسٹیں تک فراہم کر دی کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دہشت گرد کیمپس کہاں پر ہے، یعنی تخار میں تو نہیں ہے، کندوز میں تو نہیں ہے، مزار شریف میں نہیں ہے، یہ ان ریاستوں میں ہے جو پاکستان سے ملحقہ، یعنی پاکستانی بارڈر سے ملحقہ ریاستیں ہیں، یعنی خوست، پکتیا، پکتیکا، ننگرہار، یہ تمام ریاستیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے؟
ان کی پہنچ تو ظاہر خیبر پختونخوا تک ہے ڈائریکٹ. خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے. اب پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کر دینا چاہیے تھا, کوارڈینیشن میں آئیں بھائی, آپ فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن کے ساتھ صبح شام ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کرے, ان کے ساتھ جو آپ کا اوپینین ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرے, اداروں کے ساتھ بیٹھے, اختلاف رہے نا, اختلاف میں کون سا. دیکھیں بے نظیر بھٹو بڑی دانا خاتون تھی. محمد خان جو غیر جماعتی الیکشن کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے جنیوا پر کانفرنس بلائی, پیپلز پارٹی کے اندر بیرسٹر صاحب بیٹھے, پیپلز پارٹی کے اندر مخالفت ہوئی کہ نہ جائیں. اس نے کہا نہیں, یہ میں کسی ضیاء الحق کسی جنیجو کے پاس نہیں جا, میرے تو ملک کا مسئلہ ہے, میں تو جا کر بیٹھوں گی, میں تو اپنی بات کروں گی, یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. آئی بیٹی, اپنی بات کی, واپس چلی گئی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پورا صوبہ ٹارگٹ ہے, پورا صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم ان پہ چڑھائی کریں گے. ہماری تو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے, ہماری تو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ پختون مر رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, پولیس والے سارے کے سارے شہید ہو رہے ہیں. ہماری دلچسپی یہ ہے کہ خان کو رہا کرے. او بھائی رہا کرے, یہ آپ کا حق ہے نا, آپ جا کر قانونی میدان میں لڑے, سیاسی میدان میں لڑے, عوامی میدان میں لڑے, لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ یہ جو پرائیورٹی ہونی چاہیے, جو ترجیح ہونی چاہیے, اس کو آپ پس پشت ڈال دیں اور آپ کہیں کہ نہیں, ہم نے جا کے وفاق پہ چڑھائی کرنی ہے تاکہ خان کو رہا کرے. تو دیکھیں یہ سیاست تو نہیں ہے, یہ تو ایک خالص فاشزم ہے. اگر اس فاشزم کی کوئی حمایت کرے گا تو اسے میں تو صحافی نہیں مانوں گا اسے. میں تو ٹھیک ہے, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے, لیکن ہم اس قیمت پر نہیں کریں گے کہ بھائی آپ وزیرستان, بنو, لکی مروت, ٹانگ, ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا. آپ کو ایک قیدی دکھائی دیتا ہے, آپ کو ہزاروں لاکھوں پختون فوجی اور پولیس والے دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, بالکل اہم نکتہ ہے. بہت بہت شکریہ, وقت بھی ختم ہو گیا. حماد حسن صاحب آپ کا, بیرسٹر عامر حسن صاحب کا بھی شکریہ, اور انجم عقیل خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خیبر پختونخوا کی حکومت میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ آپ کا حق ہے تحریک انصاف کا کہ وہ اپنی وزرائے اعلیٰ کو تبدیل کرے, اپنے اور لوگ لائے, لیکن بہتری کے لائے, گورننس کے لیے لائے, عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے لائے. اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا ہے صوبے کو, اس پر وفاق کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کرے, نہ کہ انتشار پیدا کرنے کے لیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.